بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 144۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تخصیص کی صورتیں اور عام اور خاص میں تعارض کا بیان۔ عام کا حکم کیا ہے؟ کیا عام تمام افراد کو شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں 4 مذاہب بیان کیے تھے اور پچھلے اسباق میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ آخر میں جمہور علماء کرام کا مسلک بیان کیا تھا کہ احناف اور شوافی اور جمہور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دلیل ہوگی جس میں شبہ ہوگا، یعنی ضنی دلیل ہوگی، عام تمام افراد کو ضنی طور پر شامل ہوں گے۔ چونکہ یہ دلیل ضنی ہے لہٰذا اس میں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے تخصیص بھی ہو سکتی ہے، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ عام تمام افراد کو قطعیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس میں ضنیت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے نزدیک خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیس پچھلے سبق میں بیان کی تھی اور اس سے متعلق یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کے سبق میں، وہ بیان کریں گے۔ احناف نے یہ دلیل دی تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عام میں ضنیت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں احتمال ہوتا ہے، ہم جب بھی عام کو دیکھتے تو اس میں احتمال ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ صرف احتمال ہونے سے کسی چیز کو آپ قطعیت سے کیوں نکالتے ہیں؟ احتمال تو خاص میں بھی ہوتا ہے، جبکہ خاص اور حقیقت کے ذریعے سے آپ کے نزدیک بھی یقینی قطعیت ثابت ہوتی ہے، تو جب عام کو خاص کو خصوص کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں قطعیت مراد ہوتی ہے، تو عام کو عموم کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں قطعیت مراد ہو سکتی ہے، یہ بیان کیا تھا۔ فاحتمال الخصوص هناك احتمال المجاز فی الخاص، عام میں خصوص کے احتمال اس طرح ہے جس طرح کہ خاص میں خصوص کا مجاز کا احتمال ہو۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس ضمن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کچھ اور باتیں بیان کریں گے، تو یہ ذکر کرتے ہیں آج۔ فإن قیل احتمال المجاز الذي في الخاص ثابت في العام مع احتمال آخر وهو احتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا فالخاص كالنص والعام كالظاهر. قلنا لما كان العام موضوعا للكل كان إرادة البعض دون البعض بطريق المجاز، وكثرة احتمالات المجاز لا اعتبار لها، فإذا كان لفظ خاص له معنى واحد مجازي ولفظ خاص آخر له معنيان مجازيان أو أكثر ولا قرينة للمجاز أصلا فإن اللفظين متساويان في الدلالة على المعنى الحقيقي بلا ترجيح الأول على الثاني، فعلم أن احتمال المجاز الواحد الذي لا قرينة له مساو لاحتمال مجازات كثيرة لا قرينة لها۔ فإن قيل اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ مجاز کا احتمال خاص میں ثابت ہوتا ہے اور عام میں ایک اور احتمال کے ساتھ، یعنی خاص میں جس مجاز کا احتمال ہوتا ہے وہ عام میں بھی ہوتا ہے اور عام کے ساتھ ایک اور احتمال بھی ہوتا ہے اور وہ تخصیص کا احتمال بھی ہے، تو لہٰذا خاص راجح ہوا، تو خاص نص کی طرح ہوا اور عام ظاہر کی طرح ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب عام کو تمام افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے تو بعض کا مراد لینا دوسرے بعض کو چھوڑ کر یہ بطریق مجاز ہے، اور مجاز کے زیادہ احتمالات اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جب ایک لفظ ہے اس کے صرف ایک معنی مجازی ہے اور ایک اور لفظ ہے جو خاص ہے اور اس کے 2 معنی مجازی ہے یا زیادہ، اور مجاز کا اس میں قرینہ نہ ہو، تو دونوں لفظ دلالت میں معنی حقیقی پر دلالت کرنے میں برابر ہیں، پہلے کے دوسرے پر ترجیح کے بغیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مجاز کا احتمال جس میں قرینہ نہ ہو مساوی ہے ان کئی مجازات کے احتمالات کی طرح جس میں قرینہ موجود نہ ہو۔ بہت عمدہ دلیل علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دی ہے۔ اعتراض بھی ہے، آپ نے کہا تھا کہ عام خاص کی طرح ہے، جس طرح خاص میں مجاز کا احتمال ہوتا ہے، مثلا ہم نے کہا جا زید اور جا زید میں اس بات کا احتمال ہو کہ خادم ہو، اس کا خادم آیا ہے، تو مصنف نے کہا تھا جس طرح خاص میں احتمال ہوتا ہے مجاز کا، تو اس کی وجہ سے آپ خاص کے حکم میں کوئی فرق نہیں لاتے، تو اس طرح عام میں بھی اگر مجاز کا احتمال ہے کہ بعض افراد پر خاص ہے
تو اس کی وجہ سے آپ عام میں کیوں قطعیت کو ختم کرتے ہیں؟ تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ خاص میں جو مجاز کا احتمال ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور عام میں کئی احتمالات ہوتے ہیں. یعنی خاص میں صرف یہ اس بات کا احتمال ہوگا کہ وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، جبکہ عام میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حقیقی معنی مراد نہ ہو، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تخصیص کا احتمال بھی ہے. تو لہٰذا یہاں احتمالات کچھ بڑھ گئے جس کی وجہ سے آپ عام کو خاص کے ساتھ نہیں ملا سکتے. اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب عام کل کے لیے وضع ہے تو بعض کو مراد لینا دوسرے بعض کو چھوڑ کر یہ بھی طریق مجاز ہوگا، اور مجاز میں کثرت احتمالات اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر ایک لفظ ہے اس کا ایک ہی خاص ہے اور اس کا ایک معنی مجازی ہے، اور دوسرا لفظ ہے اس کے دو معنی مجازی ہے یا زیادہ معنی مجازی ہے، اور کوئی قرینہ موجود نہیں ہو مجاز کا، تو یہ دونوں لفظ برابر ہیں. دراصل کسی اور چیز کا احتمال اس کے لیے مضر ہوتا ہے، چاہے وہ کئی چیزوں کا احتمال ہو یا ایک چیز کا احتمال ہو. اصل مقصود یہ ہے کہ جو معنی طے شدہ ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ محتمل معنی مراد ہے. تو اب محتمل معنی ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، اس کی وجہ سے اس کی قطعیت نظر انداز اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم نے یہ کہا کہ عام میں احتمال ہے، خاص میں بھی احتمال ہے، تو اب ایک میں زیادہ احتمالات اور ایک میں کم احتمالات، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْصِيصَ الَّذِي يُورِثُ شُبْهَةً فِي الْعَامِ شَائِعٌ بِلَا قَرِينَةٍ فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَقْلُ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الاستثناء على ما يأتي ولا يورث شبهة فإن كل ما يوجب العقل كونه غير داخل لا يدخل وما سوى ذلك يدخل تحت العام وإن كان المخصص هو الكلام فإن كان متراخيا فلا نسلم أنه مخصص بل هو ناسخ بقي الكلام في المخصص الذي يكون موصولا وقليلا ما هو. اسی طرح ہم یہ بات بھی تسلیم نہیں کرتے کہ وہ تخصیص جو عام میں شبہ کو پیدا کرتا ہے وہ بہت زیادہ شائع ہے اور عام ہے بغیر قرینے کے، کیونکہ وہ مخصص خاص کرنے والا اگر عقل ہو یا اس جیسا ہو تو وہ استثناء کے حکم میں جیسے کہ آگے آ جائے گا، اور یہ شبہ کو پیدا نہیں کرتا، ظنیت کو پیدا نہیں کرتا. اس لیے کہ عقل جن چیزوں کو بھی غیر داخل سمجھتی ہے اس کو ہم داخل نہیں کریں گے، اور جن چیزوں کو اس کے علاوہ ہے وہ عام کے تحت داخل ہو جائیں گے. اور اگر مخصص کلام ہو تو اگر یہ متراخی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ مخصص ہے، بلکہ یہ تو ناسخ ہے. باقی رہ گئی وہ کلام اس خاص میں جو موصول ہو، اور ایسا کم ہوتا ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اس شبے کا کہ عام جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، لہذا چونکہ یہ احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام کا حکم تمام افراد کو شامل نہیں ہے یقینی طور پر. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عام میں تخصیص کا احتمال ہے اور اس کی وجہ سے اس میں شبہ اور ظنیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جہاں تخصیص پیدا ہوگی، جہاں تخصیص ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ اگر مخصص موجود ہے تو ہم خاص کر دیں گے، جب مخصص موجود نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی وجہ سے عام کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر مخصص ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی معین افراد نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے عام کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اپنے باقی افراد میں اس کی دلالت مضبوط ہوگی. تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ تخصیص جو شبہ کو پیدا کرتا ہے بلا قرینہ وہ عام ہے، کیونکہ مخصص کی آگے پھر کئی صورتیں ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اب خاص کی صورتیں بیان کریں گے کہ خاص کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں. تو یہاں 3 صورتیں پہلے بیان کی ہیں. مخصص یا تو عقل ہوگی، یعنی عقل کے ذریعے سے آگے انشاءاللہ اس کی مثال آ جائے گی. جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اوتیت من کل شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلقیس کو سب کچھ دیا تھا. تو اب سب کچھ کا مطلب یہاں عقل اس میں کہیں گے، عقل کے ذریعے سے ہم طے کریں گے کہ بعض چیزیں اس کو نہیں دی تھی. مثلا وہ عورت تھی، مرد نہیں تھا، تو مرد کے جو صفات ہیں وہ اس میں نہیں تھے. تو اب اس کے ذریعے سے یہ جو یا مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے سلو، اس سلو سے ہم نے وہ بچہ جو گود میں ہے اس کو مستثنیٰ کر دیا، یہ عقل کے ذریعے سے ہم نے مستثنیٰ کیا ہے. تو اگر مخصص عقل ہو تو وہ استثناء کے حکم میں ہے، اور عقل کے ذریعے سے جو چیزیں نکلتی ہے وہ ظنیت کو واجب نہیں کرتی، کیونکہ جن چیزوں میں
عقل تو ایک عقل کا پیمانہ تو ایک مقرر چیز ہوتا ہے. عقل جس چیز کو چاہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہے اس کو ہم خارج کر دیں گے، باقی اپنے عموم پر رہ جائے گا. اور دوسری صورت یہ کہ مخصص کلام ہو، تو پھر آگے اس کی دو قسمیں. اگر وہ متراخی ہو، یعنی ایک کلام پہلے زمانے میں اور دوسرا کلام بعد کے زمانے میں ہے، تو اب یہ تخصیص میں آتا نہیں، یہ نسخ میں آئے گا، اور پھر اس نسخ کے جو احکامات ہیں وہ آگے بیان ہوں گے، وہ چلیں گے. باقی رہ گیا مخصص وہ جو موصول ہو، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ عام کا حکم آ جائے، اس کے بعد تخصیص والا کلام موجود ہو اور وہ متصل بھی ہو. ایسا کم ہوتا ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ عام کے بعد جب تخصیص ہو تو تخصیص کی کتنی صورتیں بنتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ عام تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اور قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، جس طرح کہ خاص افراد کو شامل ہوتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں شبہ ہوتا ہے. پھر ان کے جو دلائل تھے اس کے جوابات دیے، اور تخصیص کی جو صورت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی.